السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 17 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان اور ایران اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو وسعت دیں گے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور ایران کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان حسن کاظمی نے منگل کو کہا کہ افغانستان اور ایران اپنے اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حسن کاظمی ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے پیر کے روز کابل پہنچے اور طالبان کے متعدد عہدیداروں بشمول نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے بات کی۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ ایرانی وفد مختلف وزارتوں کی تکنیکی ٹیموں پر مشتمل تھا جنہوں نے متعلقہ افغان ٹیموں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر ملا امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان کے عوام اور افغانستان کی نئی حکومت ہمسایہ ممالک اور دنیا کے ساتھ خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں اور ہم انہیں مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف ایران کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان حسن کاظمی نے کہا کہ ان کی امارت اسلامیہ کے حکام کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی، خاص طور پر اقتصادی تعاون پر۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان پابندیوں کی زد میں ہے اور ایران اس اہم موڑ پر افغانستان کے ساتھ اپنے اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے مختلف امور پر مثبت اور تعمیری بات چیت کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دینا، خاص طور پر اقتصادی شعبے اور سرحدوں سے متعلق مسائل شامل ہیں۔ حسن کاظمی نے مزید کہا کہ بعض ممالک اپنی پروکسیز کے ذریعے افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح ایران افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں بھی تعاون کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام دہشت گرد گروہوں کے دباؤ میں ہیں جنہیں بیرونی لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے لیکن اسلام حجاب کے بغیر تعلیم کے خلاف ہے۔ افغانستان میں فضیلت اور نائب کے قائم مقام وزیر شیخ محمد خالد حنفی نے منگل کو کہا کہ اسلام میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت ہے اور امارت اسلامیہ لڑکیوں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزار شریف میں فضیلت اور نائب شعبے کے سربراہ کا تعارف کرانے کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ محمد خالد حنفی نے زور دیا کہ خواتین کو PhD کی سطح تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے الفاظ میں اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ حجاب کے بغیر تعلیم کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ ایک فریم ورک بنا رہی ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ جگہوں پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت فضیلت اور نائب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ منڈوانے جیسی وجوہات سے معزز لوگوں کی تذلیل کی جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اشرف غنی کی سابق حکومت میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہوئے شیخ محمد خالد حنفی نے کہا کہ سابق حکومت کے مختلف ادوار میں کام کرتے ہوئے خواتین کو ہراساں کیے جانے کا سامنا تھا۔ تقریب کے شرکاء نے امریکہ کے حالیہ اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اقتصادی پابندیاں لگا کر امارت اسلامیہ کو ایک چیلنجنگ صورتحال میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ مولوی سردار محمد حیدری کو صوبے بلخ میں فضیلت اور نائب محکمے کے سربراہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ دریں اثنا افغانستان کے چیف آف اسٹاف قاری فصیح الدین نے کہا کہ حکومت افغانستان کے دفاع کے لیے ایک متحد پرعزم طاقتور فوج بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے افغانستان کی افواج سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام کے دشمنوں کے ہر قسم کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جانب سے پریکٹس کے دوران پاکستانی جھنڈا لگانے پر بحث۔ بنگلہ دیش میں میرپور کے کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جانب سے پریکٹس کے دوران پاکستان کا جھنڈا نصب کرنے کو بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی ناقدین نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں تاریخی تناؤ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پریکٹس کے دوران جھنڈا لگانے کا مقصد ایک سیاسی پیغام دینا ہے، تاہم کئی لوگ کھیل کے ہی موڈ میں رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ
بورڈ کے میڈیا مینیجر ابراہیم بادیس نے BBC بنگالی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کو ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے متعارف کروایا تھا۔ ابراہیم بادیس نے مزید کہا کہ ثقلین مشتاق نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں جھنڈا لگا کر پریکٹس شروع کی۔ اس کے بعد T20 ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ ثقلین مشتاق نے T20 ورلڈ کپ کے دوران کہا تھا کہ یہ ٹیم ملک کی نمائندگی کرتی ہے اور جھنڈے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 22 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ 2023 کے الیکشن میں نوجوان نسل کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ترکی کے صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں نوجوان نسل کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ترکی کے صدر نے انقرہ میں یوتھ فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے انتخابات میں 60 لاکھ سے زائد نوجوان ووٹ ڈالیں گے۔ 2023 کے الیکشن میں کسی پارٹی کے بجائے نوجوان نسل کا کردار کلیدی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے نوجوان نسل کے خواب، امیدوں، خیالات، عزم اور تجاویز اہم ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی میں 2017 میں نظام حکومت پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام پر منتقل کیا گیا تھا، جس کے ایک سال بعد صدر اردوغان الیکشن جیت کر ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ ترکی میں 2023 میں عام انتخابات متوقع ہیں، جس میں ترک عوام نیا صدر اور 600 پارلیمنٹ ممبران منتخب کریں گے۔ حکومت کی مدت 5 سال ہوگی، تاہم صدر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ قبل از وقت الیکشن کروا سکے۔ واٹس ایپ کا بزنس صارفین کی مدد کے لیے اہم اقدام، خاص فیچر متعارف کرا دیا۔ پیغام رسانی کی معروف اپلیکیشن واٹس ایپ کی جانب سے بزنس صارفین کے لیے اہم فیچر متعارف کروا دیا گیا۔ بزنس صارفین اب اشتہارات بھی بنا سکتے ہیں، جن پر کلک کر کے کوئی بھی صارف مذکورہ بزنس اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ واٹس ایپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ویب بیٹا انفو کے مطابق اس فیچر کی بدولت کاروباری حضرات فیس بک پر دیے جانے والے اشتہارات کے ذریعے نئے صارفین تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اشتہار کے ذریعے فیس بک صارفین کو کاروباری حضرات کے واٹس ایپ پر بزنس آپریٹ کرنے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اب واٹس ایپ بزنس اکاؤنٹ صارفین واٹس ایپ ٹولز سیٹنگ میں جا کر ایڈورٹائز آن فیس بک آپشن کو منتخب کر کے اشتہار بنا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس طرح کے پہلے سے موجود فیچر میں فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے واٹس ایپ پر لوگوں کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے اشتہار کی تیاری ممکن تو تھی، لیکن ایسا اشتہار صرف فیس بک پر جا کر ہی بن سکتا تھا، لیکن اب واٹس ایپ کے اس اہم فیچر کے ذریعے یہ کام ممکن ہو سکے گا۔ نوجوان نے فیس بک استعمال کرنے پر تھپڑ مارنے کے لیے ملازمہ رکھ لی۔ فیس بک سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مسلسل استعمال کی عادت سے کئی لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مختلف طریقے بھی اپناتے ہیں، لیکن منیش سیٹھی نامی نوجوان نے اس کا حیران کن حل نکالا ہے۔ سان فرانسسکو سے تعلق رکھنے والے بلاگر منیش سیٹھی نے ایک خاتون کو ملازمت پر رکھ لیا، جس کا کام انہیں فیس بک استعمال کرتا دیکھ کر تھپڑ مارنا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق خاتون کو ملازمت پر رکھنے کے لیے باقاعدہ اشتہار بھی دیا گیا، جس کے بعد کارا نامی خاتون کو فی گھنٹہ $18 معاوضے کی پیشکش کرتے ہوئے ملازمت پر رکھ لیا گیا۔ منیش کا اپنی بلاگ پوسٹ میں کہنا ہے کہ کارا نامی خاتون کی خدمات حاصل کرنے کے بعد ان کے کام کی صلاحیت 35 سے 40% بڑھ کر 98% ہو گئی ہے۔ اس حل پر منیش سیٹھی جہاں سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنے، وہیں ٹیسلا کے سربراہ ایلن مسک بھی رد عمل کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں پھر جھڑپیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 1 سال کے وقفے کے بعد پھر سرحدی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کا الزام عائد کیا گیا ہے، تاہم مشرقی سرحد پر آرمینیا اور آذربائیجان کی افواج کے درمیان جھڑپوں میں 15 آرمینیائی فوجی ہلاک ہوئے۔ آرمینین حکام کے مطابق آذری فوج نے 12 آرمینیائی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ آرمینیائی وزارت دفاع
دفاع نے کہا ہے کہ سرحدی جھڑپ میں آذری فوج کی جانب سے توپ خانے اور چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق آذری فوج نے جھڑپوں کے دوران 2 سرحدی چیک پوسٹیں بھی آرمینیائی قبضے سے چھڑا لی ہیں۔ دوسری جانب آرمینیا نے روس سے مدد کی درخواست کی اور زور دیا کہ روس 1978 کے دفاعی معاہدے کے تحت آرمینیا کے علاقوں کا دفاع کرے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال بھی ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر روس نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ثالثی کرائی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں یہودی سفیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں یہودی جمہوریہ اسرائیل کے سفیر کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے اسرائیلی جھنڈا بھی لہرایا گیا، جس سے مظلوم فلسطینیوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی دوستی کھل کر سامنے آ گئی۔ UAE کے صدارتی محل میں پہلی بار فلسطین پر گزشتہ 70 برس سے زائد عرصے سے غیر قانونی طور پر قابض ملک اسرائیل کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حال ہی میں امارات میں اسرائیل کے سفیر عامر حائق کو صدارتی محل میں آمد کی دعوت دی گئی تھی۔ صدارتی محل کے گارڈز نے یہودی ملک کے سفیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر اسرائیلی قومی ترانے کی دھن بھی بجائی گئی۔ خیال رہے کہ اسرائیل عرب سفارتکاری نئی بات نہیں رہی۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا کے دعوے کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان فضائی سروس کا آغاز کیا گیا تھا۔ عبرانی اخبار کا گزشتہ ماہ کہنا تھا کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں قائم بن گوریون ہوائی اڈے سے ایک پرواز سعودی عرب کے شہر ریاض کے لیے روانہ ہوئی۔ اماراتی کمپنی رائل جیٹ کی پرواز تل ابیب سے مسافروں کو لے کر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچی تھی۔ اخبار نے اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیل بیان نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کرنے والوں کا بالعموم اور لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کرنے والوں کا بالخصوص شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔